نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ دبے گی کب تک آواز حق ہم بھی دیکھیں گے، مٹیں گے کب تک یہ آثار برہم ہم بھی دیکھیں گے، پسے زندہ دیکھیں یا عروج بار دیکھیں، ایک دن کفر کو رسوا سر بازار ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی کبریائی کے نعرے کو بلند کرے، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم، یہ کوئی ڈھکا چھپا عنوان نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی ابھرتی ہوئی چڑھتی ہوئی نوجوانی کا جوش نہیں ہے، یہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کے نعرہ مستخیز کی بات ہے کہ جس کے لیے اللہ اس زمین پر انبیاء کو بھیجتا رہا، انبیاء کے ذریعے اللہ انقلاب لاتا رہا، اللہ انبیاء کے ذریعے لوگوں کو بتاتا رہا، گائیڈ کرتا رہا، تربیت کرتا رہا۔ نبیوں کے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ وہ اللہ کی کسی بات کو چھپا دیتے، اللہ کی کسی بات کو کم بیان کرتا۔ نبی کے لیے لائق نہیں تھا کہ اللہ کی کسی بات کو اس سے زیادہ بیان کرتا۔ نبی کے لیے لائق نہیں تھا اللہ کی بات کے لیے کسی شرم اور جھجک کو محسوس کرتا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی تربیت کی، اس انبیاء کی جماعت کے بعد یہ سارا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، زمین پر اللہ کی حاکمیت کا جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، یہ نوح علیہ السلام سے چلتا چلتا پیغام نہیں بدلا، سام علیہ السلام تک آیا، پیغام نہیں بدلا، یہ ابراہیم علیہ السلام تک آیا، پیغام نہیں بدلا، یعقوب علیہ السلام تک آیا، پیغام نہیں بدلا، یوسف علیہ السلام تک آیا، پیغام نہیں بدلا، یوسف علیہ السلام تک آیا، پیغام نہیں بدلا، ہارون علیہ السلام تک آیا، پیغام نہیں بدلا، عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، پیغام نہیں بدلا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا محمد رسول اللہ، احمد مجتبی، حبیب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا احسان تھا، اور اس نے کہا تھا ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے کہ ابراہیم نے کہا تھا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ ان میں سے ایک ایسا بندہ بھیج، ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری تعلیم، تیری تربیت، تیرا پیغام، تیری پہچان، تیری الوہیت، تیری قدرت، تیری قوت و طاقت کی پہچان کراتا رہے، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کالج یونیورسٹی سے، کسی تعلیمی میدان سے، کہیں پہلے سے تربیت یافتہ لوگ نہیں اٹھائے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اندھیروں سے اٹھائے، بستیوں میں گرے ہوئے لوگوں کو پکڑا، ان کی برین واشنگ کی، ان کے دماغ کو درست کیا، ان کے عقائد کو درست کیا، اور یہ وہ قوم بنی جن کے بارے میں کونین کا تاجدار اپنے صبح شام میں لوگوں سے کہتا رہا اتقوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور جس کے بارے میں کونین کے تاجدار نے کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ آپ کا مقام و مرتبہ بلند کیا، آپ کو نبوت تخت و تاج پر اللہ نے سرفراز فرمایا، تاج تخت
تاج تخت ختم نبوت عطا کیا، اور پھر اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین دل جس جماعت کا پایا، جس قبیلے کا پایا، جس فرقے کے لوگوں کو پایا، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اور یہ بات طے کر دی کہ قیامت تک ان سے خوبصورت دل، ان سے بہترین دل، ان سے زیادہ قلب سلیم والا دل کہیں آ ہی نہیں سکتا، وہ سارے دل اکٹھے کر کے محمد رسول اللہ کی گود میں ڈالے، اور جن کے بارے میں تورات، زبور اور انجیل بھی گواہیاں دیتی آ رہی ہیں، اور کیوں نہ گواہیاں دے کہ ان کو چلانے والا، ان کی تربیت کرنے والا خود اللہ مالک العلام کا شاگرد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور حیرت کی بات پتہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں بیٹھا ہوا، وہ بھونکتا ہے، وہ بغیر سمجھ شعور کے بات کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ فاروق، وہ صدیق، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے بارے میں چھپا ہوا تان کیا جاتا ہے، تشنیع کی جاتی ہے، ان کے کپڑوں تک کا تذکرہ اللہ نے تورات زبور انجیل میں کر رکھا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جب فاروق اعظم گیا تو انہوں نے فاروق کا چہرہ نہیں دیکھا، ان راہبوں نے، ان پنڈتوں نے، ان اپنے دین کے مذہب کے بڑوں نے بیت المقدس کے باہر آ کے فاروق کی قمیض کے اوپر لگے ہوئے پیوند پہننے کے بعد چابیاں دے دی تھیں اور کہا تھا اتنے پیوند ہماری کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہ وہ نبی کے صحابہ اگر پیغام آدم سے محمد الرسول اللہ تک نہیں بدلا، اور محمد الرسول اللہ سے لے کے آخری صحابی تک بھی وہ پیغام نہیں بدلا، اور اس کے بعد اس پیغام کے وہ رسول جن کو اللہ نے روئے زمین پر وہ عجیب عزت بخشی ہے کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد شہداء کا نمبر ہے، ان شہداء کی ایک نشانی آج آپ کے سامنے ہم کلام ہونے والی ہے، آج آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہے، آج آپ کو بلانے والی ہے، آپ کے دل و دماغ پہ دستک دینے والی ہے، اور نعرہ مستخیز ایک ہی ہے، ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اسی کا چلے گا۔ کسی عہدیدار کے عہدے کی کوئی پرواہ نہیں، کسی طاقتور کی طاقت کا کوئی ذہن میں شک شائبہ نہیں، اور کچھ ناعاقبت اندیش، کچھ نہ سمجھ لوگ، کچھ نہ سمجھنے والے جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھ، انہیں یہ گمان ہو گیا، انہیں یہ گمنڈ آ گیا، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ ممکن ہے کہ شاید ایک نوٹیفیکیشن کریں گے تو پتہ نہیں حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ایک نوٹیفیکیشن کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ شہداء کا خون اللہ کی قسم ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو شہید اپنے خون کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے اللہ سے کمٹمنٹ پوری کرتا ہے، اللہ سے یہ بات کہتا ہے۔ یہ وہی نظریہ جو صحابہ نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ کے مشن پہ رہیں گے۔ یہی نقطہ، یہی نظریہ علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی زمین پہ اللہ کی حاکمیت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ساتھ دیں گے؟ وآخر دعوانا